ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 16 جنوری 2022 کو قرآن کلاس نمبر 108 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54 سے سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے پاس لوگ حاضر ہوں اس حال میں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوں اس کی آیات کے اوپر، یعنی یہ نیو مسلمز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو اسلام قبول کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آپ نے ان کے ساتھ ایٹیچیوڈ کیا رکھنا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے. وہ جو انگلش میں کہا جاتا ہے نا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. پہلا آپ کا امپریشن ان پہ کیا جانا چاہیے. ظاہر ہے قبیلے مسلمان ہوتے تھے، قبیلوں کے سردار مسلمان ہوتے تھے، پورے قبیلوں کے سمیت نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے تھے. تو آپ نے پہلا جیسچر کیا دینا ہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. سب سے پہلے تو آپ نے ان کو کہنا ہے سلام ہو آپ پر، یعنی آپ نے اسلام قبول کر کے سلامتی کا راستہ اختیار کر لیا. یعنی اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ نے خود ان کو سلام کرنا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور ساتھ ہی خوشخبری ان کو سنا دیں کہ تمہارے رب نے یہ طے کر دیا ہے، اپنے اوپر خود لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف آپ نے یہ کروانا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے. یعنی اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے نا کہ ہم نے زمانہ جاہلیت میں اتنی اپنے رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو ہماری بخشش کی کوئی راہ نکل سکتی ہے، تو آپ جاتے ہی ان کو اچھا جیسچر دیں کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ کے نبی کی دعا ان کو مل گئی. دوسرا، تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ رحم ہی کرے گا. یہ اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے. اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں کوئی کر سکتا، لیکن اللہ نے خود اپنے اوپر یہ چیز واجب کی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر بھاری ہے. لیکن یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ایک بات آ رہی ہے اسی آیت کے اندر کہ تمہارے رب نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ
رحمت کی روش اختیار کرے گا. کس کے لیے؟ ہاں یہ پاکستانی رحمت نہیں ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ جو کوئی جہالیت میں، اگنورنس میں کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لے. پاکستان میں تو بس اتنا ہی ہے، لیکن قرآن میں ہے وَأَصْلَحَ، اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لے. صرف توبہ کافی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے اس شخص کے لیے کہ جو کبھی بھول چوک میں گناہ کر بیٹھے تو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے. فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کے حق میں بخشنے والا مہربان ہے. یہ ہے جناب قرآنک ورژن آف توبہ. ایک ہے پاکستانی ورژن آف توبہ کہ کام چوک کے رکھو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے. اتنی وسیع رحمت میں میرے چھوٹے چھوٹے گناہ معصوم چھوٹے چھوٹے، یہ اللہ کی رحمت کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بھائی اللہ کی رحمت کو تو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب اللہ نے اپنی رحمت کی شرط یہ لگائی ہے کہ اگنورنس میں کوئی گناہ کر بیٹھے، اس کے بعد توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے. یعنی ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت بھی ہو. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو اللہ کی طرف، ایسا رجوع لاؤ کہ وہ آگے کو نصیحت ہو جائے مستقبل کی لائف کے لیے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. یعنی جس نے سمجھنا ہے تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، موٹی موٹی باتیں ہیں، کھول کے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی پروٹوکول کے، سیدھی دو ٹوک بات ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرماتا ہے. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ ظاہر ہو جائے گناہگاروں کا، مجرمین کا راستہ. اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے باغی لوگوں کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نیک لوگوں کا راستہ ہے. لو جی، اب ایک وکھرا جہاں اب شروع ہونے لگا ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے. یعنی حضور کو سینٹرڈ کر کے عقائد کی اصلاح کی جا رہی ہے. اب یہ سنتے جائیں جو عقیدے، تو پھر اینڈ پہ آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو میرے رب کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو. پکارنے کا لفظ ہے، لیکن یہاں ترجمہ کر دیتے ہیں عبادت کر رہے ہو، تاکہ کسی کے دماغ میں نہ آئے یار نماز تو ہم واقعی اللہ کی پڑھتے ہیں، لیکن دعا کرنا بھی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر. مجھے میرے رب نے منع کر دیا ہے کہ میں ان ہستیوں کو پکاروں، ان سے سوال کروں، ان سے دعا کروں، تدعون من دون اللہ، جن کی تم عبادت بھی کر رہے ہو. تو کافر عبادت بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے. مسلمان عبادت تو نہیں کرتے یعنی پوسچرز والی، لیکن دعا کر رہے ہیں، اور دعا بھی عبادت کی شکل ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قل لا اتبع اہواءکم، اے نبی تم فرماؤ میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اور اگر بالفرض میں ایسا کروں تو میں خود بھی گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں شامل نہیں ہوں گا. یعنی اللہ کے نبی کو سینٹرڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ اگر میں بھی ایسا کوئی کام کروں تو پھر تو میں بھی گمراہی پر ہوں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا. قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی تم فرماؤ میں تو روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے جھٹلا دیا ہے مجھے. یعنی تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دے. ما عندی ما تستعجلون بہ، اور جو تم نے دلیل بنائی ہوئی ہے نا مجھے جھٹلانے کی کہ منہ مانگے معجزات مجھ سے مانگتے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ،
میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. وہ کہتے تھے 13 سال ہو گئے ہیں تمہاری دھمکیاں سنتے ہوئے, لے آؤ نا وہ عذاب کدھر ہے, کیونکہ یہ مکی دور میں آخر میں صورت نازل ہوئی ہے. تو میرے پاس تو وہ اختیار ہی نہیں کہ میں عذاب لے کر آؤں. وہ تو اللہ نے اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کیا تھا نا کہ عذاب جو ہے وہ قتال کی شکل میں غزوہ بدر, احد, خندق میں مسلط ہونا ہے ان کے اوپر. اللہ کے نبی کو تو نہیں پتا تھا کہ مستقبل میں کیسے عذاب آئے گا. کافر اپنی جگہ ٹھیک تھے کہ بھئی تم ہمیں جو ہے وہ اگلے انبیاء کے واقعات سناتے ہو کہ ان پر عذاب آ گیا تھا پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب, تو لے آؤ. تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ میرے پاس تو وہ عذاب نہیں ہے, میری مرضی سے تو نہیں آنا وہ. ان الحکم الا للہ, حکم تو نہیں ہے مگر اسی اللہ کا. یار اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے اوپر عذاب نہیں لا سکتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ کر کے نہیں دکھا سکتے, تو بابت شاہی کوئی نہیں. یقص الحق, وہی بتاتا ہے حق, سچی بات, پرپزفل. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ, اور وہ سب سے بڑھ کر بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ, اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میرے اختیار میں ہوتا نا جو تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو, جو تم منہ مانگے معجزات مجھ سے مانگ رہے ہو, اگر یہ میرے اختیار میں ہوتے نا لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب سے ہو چکا ہوتا. ظاہر انسان جو ہے نا اس کا وہ صبر, وہ ٹیمپرامنٹ تو نہیں ہو سکتا نا جو خالق کا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو بعض اوقات بحیثیت انسان آپ کے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ معجزات وہ دکھا دیتا. تو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف جھک جاتے اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے, آپ بھی ان کی خواہش کی پیروی کر لیتے, کوئی کمپرومائز کو درمیان کا راستہ. انسان ہے نا جی سر, اور یہ آپ کا کمپرومائز کرنا کسی گمراہی کی بنا پہ نہ ہوتا بلکہ ٹالرنس کی وجہ سے, دل کی نرمی کی وجہ سے. اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی, اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا اے نبی تم فرماؤ اگر میرے اوپر ہوتا نا تو میں کب سے تمہارا فیصلہ تمام کر دیتا. اچھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں الٹ ہمیں بتایا گیا ہے. یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تو تلا ہوا ہے لوگوں کو عذاب دینے میں, اللہ کے نبی ہمیں بچا رہے ہیں. ہاں ایک کہنا سوکھا ہے, جو بندہ میدان میں اترا ہوتا ہے نا اس کی تکلیف کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے اوپر یہ بات ہوتی نا کہ عذاب ان کے اختیار میں ہوتا تو کب کا تم نبی فرما دو کہ میں تو تمہارا پٹھا گول کر بیٹھا ہوتا, جاؤ دفعہ جہنم میں جاؤ اگر بات نہیں مان رہے ہو. یہ تو اللہ ہے جو ڈھیل دے رہا ہے کہ ابھی کچھ اور اس میں سے نچوڑ لیا جائے, کچھ اور لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. اگر مجھے بتائیں مکی دور کے اندر عذاب الہی آ جاتا تو حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوتے, وہ تو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے. اور جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے وہ بالکل ہی مسلمان نہ ہوتے. یہ اللہ کا صبر ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اگر یہ آپ پہ ہم چھوڑ دیتے نا تو انسان ہے یار, 13 سال تھوڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی ہے. حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی مثال دے دی کہ ہمارے بندے نوح کو دیکھو 950 سال, تمہیں تو دعوت کرتے ہوئے 13 سال ہوئے ہیں, اس شخص کے بارے میں بھی غور کرو. سرکار یہ ذرا آپ کبھی کیلکولیٹر لے کے نا اکیلے بیٹھیے گا کہ 950 سال ایک شخص صبح کے وقت بھی کسی کو بلائے اللہ کی طرف, شام کے وقت بھی, اور ہر دفعہ لوگوں کی سرکشی میں اضافہ ہو, 950 سال تک وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ ہونے دے, اس کا مذاق بھی اڑایا جائے. تو 950 سال کے بعد جب وہ کبھی یہ کہتا ہے نا کہ اللہ ان میں سے اب کوئی زندہ نہ باقی چھوڑنا, تو وہ بد دعا کرنے میں جسٹیفائی ہے, جو سورہ نوح کے اندر آئی ہے. اب جب حضور کو یہ بتایا جا رہا ہے 950 سال, سورہ یونس میں ہے 950 سال, پھر ظاہر اللہ کے نبی کو تو ویسے ہی صبر آ جائے گا کہ مجھے تو ابھی 13 سال ہوئے ہیں, کتنے 950 سال, کدھر 13 سال تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اگلے انبیاء کے واقعات
اس لیے آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں. یہ اللہ کی سنت ہے. ہر پیغمبر کو اس سے اگلے جو گزرے ہوئے پیغمبر ہیں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جن حالات اور واقعات سے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے نا، یہ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ یہی ہوا ہے. وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، پہلی وحی کے موقع پر جب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا کہ یہ عنقریب اہل مکہ آپ کو نکال دیں گے مکے سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ تو مجھے صادق اور امین مانتے ہیں، میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، میں تو ہیرو ہوں. انہوں نے کہا آپ سے پہلے جس نے بھی توحید کی بات کی ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی کیا ہے. یہ دعوت ہی نہیں کوڑی ہے، یہ میٹھی میٹھی بات نہیں ہے. اگر یہ میٹھی دعوت ہوتی نا تو انبیاء سے لوگ قبول کر لیتے. شیطان کے مقابلے پہ کھڑا ہونا ایسے شخص کے لیے کہ جس کا عقیدے کا ذائقہ شیطان نے خراب کر دیا ہو، اس کو جب آپ توحید کی بات کریں گے اسے کڑوی لگے گی، کیونکہ بیمار آدمی کو تو اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے. البتہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو توحید سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہے. لیکن یہ صرف اس کے لیے جسے سمجھ آ جائے. جسے سمجھ نہ آئے تو توحید سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں ہے. پھر چاشنی اس کی ایسی ہے کہ انسان جان دے دیتا ہے لیکن توحید نہیں چھوڑتا. لیکن جس کو سمجھ آ جائے، جس کو سمجھ نہ آئے، تو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ جب جب قرآن نازل ہوا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا ہے. کیونکہ جب بندے نے نہیں ماننا ہو تو پھر بار بار وہ بات کی جائے وہ چڑھتا ہے. یعنی جو بابوں کو پکار رہے ہیں، اگر آپ ان کو کہیں صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، آپ اس کا راگ لاپ ہیں. حالانکہ اللہ کو بھی وہ مانتا ہوگا، ایک وقت آئے گا وہ چڑھ جائے گا. ہمارے بھائی تھے، وہ نئے نئے ریورٹ ہوئے، درس نظامی انہوں نے بریلویوں سے کیا ہوا تھا، بریلوی مسجد میں امام تھے، میری دعوت سنی، ریورٹ ہوئے، 2008 کی بات ہے. آہستہ آہستہ انہوں نے دعوت توحید مسجد میں جمعے کے خطبات میں شروع کی. نماز رفع الیدین کے بغیر پڑھتے تھے، کہیں پکڑے نہ جائیں. سنتیں جو ہیں اپنے اجرے میں کنڈی لگا کے پڑھتے تھے رفع الیدین کے ساتھ. تو لیکن جو سونگنے والے ہیں وہ تو فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ مسئلہ کو خراب ہونے جا رہا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ کچھ بابے میرے پاس آگے کہنے رہے کہ مولوی صاحب تسی ہر ٹائم اللہ نو ہی دھوندے رہندے ہو، کوئی بزرگوں کا بھی ذکر کریا کرو. یہ پنجابی کا محاورہ ہے نا، اللہ نو ہی دھوندے رہندے ہو. دیکھو ذرا یار، توحید بیان کرنا، یعنی پنجاب میں ایک محاورہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا بار بار ذکر کرنا، وہ اللہ نو ہی دھونے کا لفظ انہوں نے استعمال کرتا. اللہ کو ہی دھوتے رہتے ہیں ہر وقت، کوئی بزرگوں کا بھی ذکر کریں. وہ جو سورہ غافر میں سورۃ المؤمن اسے کہتے ہیں، اس میں بھی آیا نا کہ جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے پھر ان کے دل کھل جاتے ہیں. کو بزرگوں کا بھی ذکر کرو نا جی. بزرگوں کا میں ذکر کیتا، اللہ فضل اللہ ایسا ذکر کیتا ہے کہ مرے ہوئے بھی تو جڑے ہالے جمنے بھی نے انشاءاللہ یاد کرن گے کہ کوئی ساڑا ذکر کر کے گیا ہے. اللہ فضل اللہ، بچہ بچہ تو انہوں یاد کرے گا انشاءاللہ، جو دعوت ہم نے نبی علیہ السلام کی مبارک عام کی ہے الحمدللہ. لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کب سے تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے. یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون ڈسیو ہوئے میں ہیں، کون ہٹ درمی پہ ہیں، اس لیے ابھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے. ابھی ان میں اور لوگ بھی نکلیں گے جو ایمان قبول کر لیں، اور پھر نکلے بھی الحمدللہ. اب وہ شورى آفاق آیت آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت کے اوپر، سمجھ لیں ایپیکس جو آیات ہیں ان میں سے ایک ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. یہ وہ آیت ہے جو اما عائشہ نے تلاوت کی تھی اور جو بخاری مسلم میں آتا ہے، جو انہوں نے کہا تھا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی کوئی بات کرے تو سمجھ لو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے. ایک یہ کہ اللہ کے نبی غیب جان لیتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ قرآن میں یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اور دوسرا کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج اللہ کو دیکھا تھا. اور تیسرا نبی علیہ السلام نے
کچھ باتیں اللہ کی بیان کی ہوئی چھپا لی اور نہیں پہنچائی، وہی جسے وہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں علم لدنی، خاص بندیانوں دسیاں نے، وہ میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں آیت نمبر 50 کے کانٹیکسٹ میں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں ہے اور جو سمندروں میں، خشکی میں جو کچھ ہے، سمندروں میں۔ ابھی مزید وہم نکلے گا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور دنیا کے کسی درخت سے کوئی پتا نہیں ٹوٹتا مگر اس کے علم سے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ پھوٹتا ہے مگر اس کے علم سے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر ہے نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی اسے لکھ لیا ہے۔ کوئی خشک اور تر، نہ دریاؤں میں نہ سمندروں میں نہ خشکی میں، کوئی درخت چاہے وہ سمندر کے اندر ہے چاہے وہ زمین کے اوپر ہے، اس کا اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے، کوئی دانہ جو سمندر میں پھوٹتا ہے، کسی درخت میں کا دانہ جو ہے وہ زمین کے اوپر پھوٹتا ہے، اس میں سے کھیتی نکلتی ہے، یا کسی دریا کے اندر، سب اللہ کے علم ہے۔ اور ایسا کامل علم ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ یہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہاری جان کو رات کے وقت۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کماتے ہو، دن میں جو تم اٹھاتے ہو، یعنی جو روزی کماتے ہو کوئی بھی چیز، یہ اس کے علم کے اندر ہے۔ اور رات کے وقت جو جان قبض ہوتی ہے وہ بھی سورہ الزمر میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں بھی روح کو قبض کر لیتا ہے اور موت کی حالت میں بھی۔ اور نیند کی حالت میں جو روح قبض کرتا ہے، جس کو زندگی دینی ہوتی ہے، پھر وہ روح واپس لوٹا دیتا ہے، اور جس کی موت مقدر ہوتی ہے پھر وہ اپنے پاس روک لیتا ہے۔ اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ بخاری مسلم میں جو رات کو سوتے وقت کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں، یعنی زندہ ہوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ وہ آئی دعا بخاری کے اندر کہ آپ نے صبح اٹھ کے کیا دعا مانگنی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ کیا مرنے کے بعد، اور پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یعنی موت بھی ایک طرح کی، یعنی نیند جو ہے وہ موت کی ایک طرح کی قسم ہے۔ تو وہی اللہ ہے جو رات کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم دن کے وقت کام کرتے ہو۔ ثم یبعثکم فیہ، اور پھر وہی ہے جو تمہیں نیند سے بیدار کر دیتا ہے۔ لیقضی اجل مسمی، تاکہ پورا کر دے جو تمہاری بقیہ کی زندگی دنیا میں باقی ہے۔ کئی لوگ سوتے ہی سو جاتے ہیں، ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی، رات کو بالکل ٹھیک سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ واپس ہی نہیں کرتا۔ لیکن اس روح اور جسم کا رشتہ اس اعتبار سے سانس چلنے کی وجہ سے برقرار رہتا ہے، اور جب سانس کی ڈوری اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے پھر روح اوپر ہی رہ گئی، بندہ فارغ۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے، چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یعنی فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا بہت بڑا معجزہ ہے۔ جس طرح وہ جانوروں کی طرح بھاگتے ہیں، تو یہ موت سے وہ ایک لمحے کی دوری پہ ہوتے ہیں، کن پٹی پہ کوئی چیز لگ سکتی ہے،
اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں جی بس مسیح آنکھ بچی ہے، وہ ہر دفعہ ہی بچتی ہے، وہ بچا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کی طرف سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں. تبھی انسان جو ہے اس طرح کے، یہ تو وہ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ہمارا اپنا امیونٹی سسٹم ہے، جو جراثیم کے اگینسٹ حفاظت کرتا ہے، اینٹی باڈیز پیدا ہوتے ہیں. کتنے جراثیم ہمارے جسم خود ہی ان کو ختم کر دیتا ہے بغیر دوائی لیے. آپ دوائی نہ بھی لیں تب بھی انسان ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ انسان کا دوائی کی وجہ سے ذرا آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے تھوڑا جلدی، ادروائز یہ جانور کون سی دوائیاں لیتے ہیں. لیکن آپ پہلی چیز دیکھیں کہ جانور جیسے ہی بیمار ہوتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ نے اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا ہے. آپ نے اگر بکری مرغی گھر میں رکھی ہے تو آپ دیکھیں بیمار ہوتے ہی وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے. اس کو کس نے کہا کھانا پینا چھوڑ دو؟ اس کی انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ اس نے کھانا پینا نہیں کرنا. اس کی وجہ ہے کہ اب وہ بیمار ہے، بیمار ہوتے وقت معدہ پھر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اگر آپ چیز کوئی کھائیں گے بھی نا، وہ معدہ آپ کا صحیح طریقے سے ہضم کر کے اسے جسم کا حصہ نہیں بنا سکے گا، الٹا آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا. اور کئی بیماریاں تو ایسی ہیں جیسے پیٹ سے متعلق اور چیزیں جن میں آپ فاقہ کرنے سے خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. 2-3 ٹائم کا فاقہ کر لیں ویسے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جانوروں کو یہ بات پتہ ہے. ہمارے تو کئی لوگ شوقیہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیماری تک کی جائے گی، الٹی کرنی ہے نا کر لیں گے اور کھائیے، اوور ایٹنگ کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں. ایک تو وظائف والا بھی ہے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے. وہ تو الگ سے ہے. ویسے بھی انسان کی حفاظت کے اوپر چیزیں مقرر ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے رسول یعنی فرشتے بھیجے ہوئے وہ موت دیتے ہیں. وہم لا یفرطون، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نا کہ انہوں نے کس کی روح قبض کرنی ہے، غلطی نہیں کھاتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو روح واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی نہ کوئی روح نہیں کٹی. آپ مجھے بتائیں، فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں روح نکالنے. اللہ اگر فرشتوں کو حکم دے کہ فلاں بندے کو موت دینی ہے، اس کے بعد کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر اس کی موت کو ٹال سکتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے اور فرشتے سے واپس روح کوئی بزرگ چھین رہا ہے، وہ فرشتے سے نہیں لے رہا سر، وہ اللہ کا حکم بدل رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو یا اپنے بابوں کو اللہ سے بھی اوپر مانتے ہیں. تو آپ تو قادیانیوں کا رونا رو رہے تھے کہ انہوں نے امتی نبی کلیم کیا ہوا ہے. آپ نے تو امتی خدا کلیم کیا ہوا ہے. ہاں، ایک امتی کو خدا کے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سپر گاڈ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. وہ تقیانی کلیم چھاڑ دے ہوئی عبد القادر پہ آ گیا. ہاں، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اس کے بعد مرنے کے بعد پھر تمہیں اس سچے مالک کی طرف، اس حقیقی مالک کی طرف لوٹایا جائے گا. الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ، حکم اسی کا چلتا ہے، بادشاہت اسی کی ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمانا، آمین. یہ تو اللہ ہی اللہ ہے جی. یہ پوری جو دنیا کا نظام، کائنات کا نظام ایک خدا کے ساتھ چل رہا ہے، اسی کے گرد سینٹرڈ ہے. یہی اسلام ہے جی. باقی سب کچھ ہے وہ بابائیت ہے. جیسے وہ کرسچنز کے اندر پاپائیت ہے نا، ہاں آپ پتہ ہے آپ اسے پاپائیت کہتے ہیں نا جی، پوپ کا نظام. اتھے پاپائیت ہے، اتھے بابائیت ہے. کیونکہ عربی چ پے نہیں ہوتی نا، تے وہ ان پاپائیت میں سے عربی لکھو تو بابائیت ہی بنے گا. ہاں ہاں ہاں، جو ہم لفظ بول رہے ہوتے ہیں نا، بابا، بچے بولتے ہیں نا باپ کے لیے بابا،
یہ لفظ انگلش کا ہے پاپا. انگلش کا لفظ جب عربیوں میں گیا تو عربی میں پے نہیں ہوتی, تو پے کو با بولتے ہیں, جیسے پاکستان کو پاکستان. آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے, وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں. ہمارے تو بچے کہتے ہیں نا اردو میں, وہ بابا جو ہے وہ عربی ہے پاپا کی, جیسے اردو میں بھی وہ بابا چل رہا ہوتا ہے. اے بابا جڑا نا, اے پیو والا یا ابے والا یا فادر والا, اے بابا اے تے ہے ہی ہے. اے بھی بعض لوگوں سے مصیبت بنے نے, لیکن جڑے وڈے بابے نے نا وہ سب تو وڈی مصیبت نے. ہاں جی, پاپائیت تے بابائیت. قل من ینجیکم من الظلمات البر والبحر, اے نبی تم فرماؤ, بتاؤ کون نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر. خشکی میں تو اندھیرا آپ نے آبزرو کیا ہے نا, کالے بادل چھا جائیں, آپ جنگلوں میں سفر کر رہے ہو, کچھ نظر نہ آئے, پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب پیدا کیے ہوئے, آگ دے دی اللہ نے. اور آگ اللہ نے کیا چیز بنائی ہے, آپ حیران ہوں گے. ایک آگ کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہونا تو ریچھ اور شیر جو 10-12 بندوں کو تو ویسے ہی لے دے جائے, وہ آپ کے نزدیک نہیں آئے گا. اس لیے پرانے زمانے میں لوگ جب جنگلوں کا سفر کرتے تھے تو رات کو سونے سے پہلے آگ جلا لیتے تھے. آگ پہ اللہ نے ایسا روب رکھا ہے کہ جانور نیڑے نہیں لگتا. لیکن مسلمان کہتا ہے خیر ہے, آگ کا ایک پھیرا ہی لگے گا, پھر جنت ہی ٹور ہی جاؤں گے. جانور رو اتنی سمجھ ہے کہ آگ دے نیڑے نہیں لگنا. انسان تو پھر بھی تھوڑا بہت تجربہ کرتا ہے نا, تھوڑا قریب آیا, تھوڑی سی ہیٹ لگی, تھوڑا اور آگے ہو جاتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا. لیکن جانور کو تھوڑی سی بھی ہیٹ فیل ہونا, وہ سمجھتا ہے میری موت ہے. یہ اللہ نے اس کے دماغ میں ڈال دی. ظاہر ہے اللہ نے بندے بھی تھے بات کرنے سے زمین تھے, ہر شے ہوتے اللہ نے ایک شے چھڈی ہے نا جناب, دیکھ لو نا. اللہ اکبر, اللہ ہی اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو نجات دیتا ہے تمہیں اندھیروں میں, چاہے وہ خشکیوں کے ہوں یا سمندروں کے. اور سمندروں میں بھی اندھیرے آتے ہیں. سمندروں میں رات کے وقت سمندری طوفان آ جائے اور بادل چھائے ہوئے ہوں تو کچھ نظر نہیں آتا, وہ نجات دیتا ہے. اگر وہ ہمیشہ ہی اس طرح اندھیرا رہے تو پھر انسان ہمیشہ ہی بھٹکتا رہے. بالآخر سورج نکلتا ہے یا رات کے وقت ستارے نظر آتے ہیں, پھر ڈائریکشن مل جاتی ہے. تدعونہ تضرعا وخفیا, اسی کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے تم آہستہ آواز میں بھی. لئن انجانا من ہذہ, کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی نا اس سے, یعنی اس جنگل سے خطرناک نکلنے میں ہم کامیاب ہو گئے, یا سمندر میں سفر کر رہے تھے بھنور میں کشتی پھنس گئی, یا رات کے وقت طوفان آ گیا, یا بادل اتنے سخت ہیں اور اتنا زیادہ طوفان ہے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی بھی نہیں آ رہی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. اے اللہ ایک دفعہ تو نے ہمیں نجات دے دی, لنکونن من الشاکرین, تو ہم ضرور بالضرور تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے. ایک بار جان چھوٹ جائے ہماری, خشکی میں جا کے تیرے نام کی دیکھ دیں گے. لیکن خشکی میں آ کے کسی اور کے نام کی دیکھیں دیتے ہیں پھر. اللہ اکبر. قل اللہ ینجیکم, اے نبی تم فرماؤ کہ پھر وہی اللہ ہی ہے نا جو تمہیں نجات دے دیتا ہے, ہر دفعہ تم پہ رحم کھاتا ہے. حالانکہ تم خشکیوں میں آ کے اس کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے, اس کے باوجود جب سمندروں میں شرک والے عقیدے کے باوجود بھی اس وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے جب مواحد ہوتے ہو نا تو تمہیں نجات دے دیتا ہے. ترس فرمانے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. منہا, اس میں سے, ومن کل کرب, اور ہر طرح کی مصیبت سے وہ تمہیں جب نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون, لیکن پھر تم کیسے ہو کہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو. ایک بار جب نکل جاتے ہو پھر کہتے ہو کہ جی یہ تے فلانے بزرگ دی نگاہ کرم سی. اس بزرگ نو پتہ بھی نہیں ہوتا, جدی نگاہ کرم ہوندی ہے نا انہوں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری نگاہ کرم ہے. آپ کیا کہ اس کی نگاہ کرم بنا دیتے ہیں. اشری تانوی صاحب نے وہ واقعہ نقل کیا ہوا ہے, وہ بریلوی بھی بڑے مزے لے کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی کا وہ مرید تھا, اس کا جہاز ڈوبنے لگا تو جناب کہ انہوں نے جناب جا کے مونڈا دیتا ہے جناب انہوں نے جہاز نو اتنے کرتا. مونڈا دینے نال جہاز ہلدا ہے, دسو منو تسی اللہ دے بندے ہو, مونڈے دینے نال اس طریقے سے کوئی معاملات ہوتے ہیں خدا کے لیے. تو بس باتیں بنائی ہوئی ہیں. قل هو القادر علی
اب اللہ تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرما رہا ہے کہ ظالموں تم لوگ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہو، اب اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے بدلہ اتارنا ہو نا تو وہ کیا کرے؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے۔ اللہ کے لیے عذاب دینے میں نہیں، خشکی پہ جا کے سمجھ رہے ہو کہ تم بچ گئے ہو، خشکی پہ اللہ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تمہیں ہلاک کرنے کا، سیلاب نہیں آ سکتا، زلزلہ نہیں آ سکتا، طاعون کا مرض نہیں آ سکتا، کرونا نہیں آ سکتا۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی کو مارنا؟ کوئی بھی وبا، کوئی بھی عذاب کی شکل، اللہ اکبر، یا پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جائے، اتنے بڑے بڑے گڑھے پڑ جاتے ہیں زمین میں، پورے وہ آپ دیکھیں جاپان میں جب وہ زلزلے آتے ہیں زمین پھٹتی ہے، پوری ٹرینیں اندر چلی جاتی ہیں، روڈ لائنر بسیں گر جاتی ہیں، اتنے بڑے بڑے دراڑ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، فرقوں میں بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کا مزہ چکھا دے شدت کے ساتھ۔ یعنی اللہ کے پاس تمہیں ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے، آپس میں ایک دوسرے کو مار دو، فرقہ واریت کی وجہ سے۔ کتنے سال تک یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگیں رہیں، پھر صلیبی جنگیں ہوئیں مسلمانوں کی اور کرسچنس کی، بعض کو بعض سے ٹکرایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، اچھا اللہ تعالیٰ زور توڑ دیتا ہے جی، کسی کو مطلقاً طاقت نہیں رہنے دیتا۔ ایک لمحہ آ گیا تھا کہ بنو عباس پوری دنیا پہ قبضہ کرنے لگے تھے، نبی علیہ السلام کی وفات کے ایگزیکٹلی 100 سال کے بعد، 732 عیسوی کے اندر، جب یورپ کے سارے بادشاہ، وہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، یعنی جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے پھر کوئی ہمارے آگے کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ اتنی بڑی سپر پاور جس نے رومنز اور پرشینز کو گرا دیا ہے، تو وہ ابھی مسلمانوں کی فوجیں انٹر ہی نہیں ہوتی تھی، تو اگلے بادشاہ پہلے ہی خط لکھ دیتے تھے کہ آج ہے سر، ہم اسلام بھی قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ لیکن بس وہ فرانس کے ساتھ ایک جنگ تھی جو مسلمان ہار گئے اس زمانے میں۔ فرینچ آپ کو پتہ ہے بڑے جنونی قسم کے انقلابی لوگ ہیں، اس لیے فرانس میں انقلاب بھی آ گیا تھا۔ پاکستان نہیں انقلاب آتا، بے فکر رہو، یہ انہوں دی گیم ہی نہیں، بزدل لوگوں دی۔ آج بھی دیکھیں وہ پیلی جیکٹوں والی تحریک کتنے سالوں سے چلی ہوئی ہے، دیکھا آپ نے فرانس کے اندر، ان کی نیچر کے اندر انقلابی پن ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کو ہرا دیا، پھر مسلمانوں کا زور ٹوٹنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایبسولوٹ نہیں ہونے دیتا، آج تک کسی کو نہیں ہونے دیا۔ گوروں کی سلطنت میں بھی جو سورج ہے وہ غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن سارا کچھ ان کے قبضے میں بھی نہیں دیا۔ تاتاری بھی ملیا میٹ کرتے جا رہے تھے ہر چیز کو، لیکن وہ بھی جا کے ایک جنگ مسلمانوں سے ہار گئے، وہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا، ورنہ انہوں نے سلطنت عباسیہ بھی الٹ کے رکھ دی تھی۔ وہ سلطان رکن الدین بیبرس سے انہوں نے ایک جنگ کیا ہاری ہے، پھر سارا ان کا ریورس شروع ہو گیا۔ کہیں نہ کہیں جا کے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ بھی 600 سال تک حکومت کی ہے، لیکن دیکھ لیں پہلی جنگ عظیم میں آ کے مارے گئے، پکڑے گئے۔ تو ایبسولوٹ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں رہنے دیتا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، پکڑ لیتا ہے۔ اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار اتنی پاورفل حکومت کیسے ختم ہو جائے گی۔ بس ایک کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایسے دیوار دھڑ دھڑ کر کے گرنا شروع ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کی حکومت ہے جی، جسے چاہے وہ دے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو تو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ توحید کی اس دعوت کو سمجھ سکیں، اللہ کی اس دعوت کو سمجھ سکیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور اے نبی تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دی۔ یہ بِهِ کی ضمیر وہی ہے جو بِهِ چلا ہوا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے۔
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی قرآن اس لیے وحی کیا گیا میری طرف تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ یہ بھی کی ضمیر وہی چل رہی ہے۔ اور جھٹلایا ہے نبی تمہاری قوم نے اس قرآن کو، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ تو حق ہے، پرپسفل بک ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی تم فرما دو میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام تھا بات پہنچانا، تم نے مان لیا ٹھیک، نہیں مانو گے اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک وقت ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم بھی جان جاؤ گے۔ بات وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں سورۃ الانعام میں بتایا تھا کہ اس کا تانا بانا یہ ہے کہ اس نبی کو معجزے کیوں نہیں دیے گئے، 13 سال سے یہ دعوت دے رہا ہے، ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ عذاب آ جائے گا، عذاب کدھر ہے؟ تو پورا تانا بانا اسی کے گرد ہے۔ تو ان قریب تمہیں وہ خبر مل جائے گی جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو نا کہ معجزات آ جائیں، اگر معجزہ نہیں آیا تو کم از کم عذاب آ جائے جو تم ہمیں ڈر سنا رہے ہو، ان قریب تمہیں اس کی خبر مل جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک قانون بتایا جا رہا ہے اور بڑی یہ امپورٹنٹ آیت ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب کبھی تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات میں کوئی بےہودگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ یعنی اگر کہیں آپ کا زور نہیں چل رہا، کوئی قرآن کا سنت کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ بہت کمزور ہیں، کافروں کا غلبہ ہے، تو ایٹ لیسٹ اتنی دیر آپ ان میں نہ بیٹھیں، وہاں سے اٹھ جائیں جب تک کہ اپنا وہ موضوع بدل نہ لیں پروٹیسٹ کے طور پہ۔ اگر آپ ان کو روک نہیں سکتے تو کم از کم گونگے شیطان نہ بنے، بےغیرت نہ ہو جائیں کہ وہاں یہ سب کچھ سنتے بھی رہیں اور آپ اسے پروٹیسٹ نہ کر سکیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور جب کبھی شیطان تمہیں بھلا دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد پھر ایسی ظالم قوم کے پاس مت بیٹھے۔ یعنی کہیں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور آپ نے اس طرف توجہ بھی نہیں کی اور اس مجلس میں بیٹھے رہے اور بعد میں خیال آیا کہ یار یہ تو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو فوراً اس وقت پھر آپ اللہ کی طرف پلٹیں۔ یعنی وہ شیطان نے آپ کو مشغول رکھا، پھر اب اس کے بعد آپ وہاں نہ بیٹھیں ورنہ آپ ظالموں میں شمار کر لیے جائیں گے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے ان کافروں کے حساب سے کچھ بوجھ نہیں ہے۔ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، بلکہ یہ تو نصیحت ہے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ یعنی قرآن کی وجہ سے جو نصیحت کی جا رہی ہے نا، تو اگر کوئی حق بات قبول نہیں کرتا تو اس کا وبال قبول کرنے والوں پہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تو چاہ رہا ہے جو قبول کرنا چاہتا ہے وہ قبول کر کے اپنی آخرت بنا لے، جو نہیں قبول کرنا چاہتا وہ نہ کرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور نہ یہ ہے کہ دعوت دینے کی وجہ سے جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا ان کی کوئی نحوست یا کوئی وبال ان لوگوں پہ پڑ جائے گا جو ایمان قبول کرنے والے، ایسے نہیں ہوگا۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور اے نبی چھوڑ دیں ان لوگوں کو ان کے حال پر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، سیریس ہی نہیں ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اور نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے۔ یہ وہی بھی آ گیا، یہ بھی اتنی دفعہ آئے گا، بھی قرآن، یعنی قرآن کو بار بار ذکر کرنے کے بجائے ہی کی ضمیر کے ساتھ، اور اس کے ذریعے تبلیغ کریں، یعنی قرآن کے ذریعے۔ ان تبصر نفس بما کسبت، تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے، یعنی لوگوں کو جھنجھوڑتے رہیں، جگاتے رہیں اور وہ اللہ کی طرف آ جائیں، اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال دیں، قرآن کے ذریعے لوگوں کو جگاتے رہیں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ تو ان کے لیے نہ کوئی پشت پناہ ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ اچھا سفارشی بھی اللہ ہے، اللہ کے سو سفارش کرے گا؟ اللہ نے اپنے آپ کے لیے سفارش کرنی ہے نا۔
اللہ نے تو نہیں کسی کو کہنا کہ چھاڑ دو انہوں. اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ شفاعت کا مالک اللہ ہے. اگر کوئی جن اور فرشتہ اور کوئی پیغمبر بھی سفارش کرتا ہے تو اللہ کی اجازت سے کر رہا ہوتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو شفاعت کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. لہٰذا اگر قیامت کے دن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مانگنی ہے نا دنیا میں، تو ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، آمین. اس کا وظیفہ بھی صحیح مسلم میں ہے کہ اذان کا جواب دو، اس کے بعد دروشی پڑھو اور الوسیلہ والی دعا مانگو، تو قیامت کے دن میری شفاعت تمہارے حق میں حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. اور اگر کوئی قیامت کے دن معاوضہ دے دے تو اس سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کے اعمال کے بدلے میں. اگر کسی کے اعمال کمزور نکلے ہیں تو ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ فرضی طور پہ بات کر رہا ہے، معاوضہ دے کون سکتا ہے؟ یہ بالفرض ہے کہ اگر کسی کے پاس، وہ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا کہ اس زمین کے برابر سونا ہو، اس کے مثل اور بھی ہو جائے، اور وہ کہے کہ یہ مجھ سے اللہ لے لے صدقہ اور خیرات کے طور پہ مجھے چھوڑ دے، تو نہیں قبول کیا جائے گا. یہ سمجھانے کے لیے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک ہو گئے ہیں اپنے اعمال کے سبب، اپنے کرتوتوں کے سبب. لہم شراب من حمیم. ان کے لیے ہے کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. اور دردناک عذاب ان کے کفر کے بدلے میں. اچھا، جیسے ہی کفر آتا ہے نا، مسلمان کہتا ہے شکر ہے یہ کافروں کے بارے چ آتا ہے، میرے بارے چ نہیں. کیونکہ مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ کافر سے مراد غیر مسلم ہے. قرآن کی ٹرم میں کافر سے مراد ہے ناشکرا. ناشکرا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی. انا ہدیناہ السبیل. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا. اما شاکرا و اما کفورا. چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. یعنی ہم نے یہ راستہ بتا دیا کہ سچائی کا راستہ، پیغمبروں کا راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، اس راستے کو اختیار کر کے جنت کما لو. اس کو اللہ نے کہا یہ شکر گزاری کی روش ہے. اور ناشکری کی روش یہ ہے کہ آپ اس راستے کو چھوڑ دیں، اللہ کے ناشکر ہے. اور شکر کے اندر پورا دین ہے. یعنی آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھیں اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھیں، اللہ کی تابع فرمان ہو. ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ سے آپ وہ کام نہ کریں جو اللہ کی ناشکری پہ مبنی ہے. زبان کا شکر یہ ہے کہ آپ زبان سے وہ کام کریں جو اللہ کے اطاعت گزار بندوں کے اعمال ہیں، اور وہ نہ کریں جو اللہ کے مجرمین کے ہیں. تو یہ پورا دین ہی شکر ہے. قل اندعو من دون اللہ. اے نبی تم فرماؤ کیا ہم پوجیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ تو ہمیں کوئی نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا. اور ہم اپنے اس عقید توحید سے الٹے قدم پھر جائیں. بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ. جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کچھ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کافر، تو اس کی مثال بھی پھر آپ سمجھ لیں کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اس ہدایت کے باوجود وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے ہدایت آ جانے کے بعد، اور اللہ کے مقابلے پہ ان ہستیوں کو اپنا مشکل کشا ماننا شروع کر دیتا ہے جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. کَالَّذِی اسْتَهْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حَیْرَانٍ. اس کی مثال پھر اس شخص کی سی ہے جسے شیاطین نے کسی زمین میں بھٹکا دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، وہ راستہ بھول گیا ہے کسی جنگل کے اندر. لہو اصحاب. اور اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ الی الہدی الی الہدی ائتنا. وہ اسے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، یہ راستہ ہے بچنے کا، وہ راستہ خطرناک ہے، راستہ اس طرف ہے، اور وہ بھٹکا پھر رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی. اور اتنے لوگ اسے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں بھائی ادھر آ، ادھر نہیں جانا، ادھر جا. یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. پیغمبر بھی یہی کر رہا ہوتا ہے نا، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، تم پتنگوں کی طرح آگ پہ گر رہے ہو اور میں تمہارے قبر بد سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے روک رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایک بندہ اور اسے اتنے سمجھانے والے ہوں
اس کی مثال ہے وہ شخص جو وقت کے پیغمبر اور اس کے اوپر نازل کی ہوئی تعلیمات کے ہوتے ہوئے شیطان کے ہتھے چڑھ جائے، اسے پکار پکار کر اس کے ساتھی بلا رہے ہوں کہ آ جاؤ، یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی تم فرماؤ حقیقی رہنمائی ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو ایک ہی بات کا حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، یعنی جو ہمارا رب حکم دے ہم اسی کے سامنے جھکیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہم نماز کو قائم کریں، ٹھیک ٹھیک نماز ادا کریں۔ وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرتے رہیں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ہستی ہے جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سب سے بڑی تھریٹ ہے، مرنے کے بعد اکاؤنٹیبل ہونا ہے، پورا دین ہی اس کے اندر آ گیا۔ اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں نے اللہ کا تابع فرمان رہنا ہے، نمبر 1، نمبر 2 نماز قائم کرنی ہے، نمبر 3 اس سے ڈرتے رہنا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے مر کے اس کے پاس جانا ہے، وہ مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے گا۔ یہ پیغمبروں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم عرض کیوں نہ کریں کہ بابت شاہی کوئی نہیں، وہ کس طرح کہیں گے جی نماز تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ تک پہنچا ہوا ہے اس کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا بابا تو اللہ تک پہنچ چکا ہے، پیغمبر اس کے ساتھ ہی نہیں پہنچے ہوئے، یہ دیکھ لیں۔ اے نبی فرماؤ وَأُمِرْنَا، مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہ اللہ نے حکم دیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اپنی مرضی اس کے حوالے کر دیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں۔ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ اسی سے ڈرا جائے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو با مقصد حق کے ساتھ پیدا کیا، پرپزفل۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ قیامت کے دن کہے گا نا کہ ہو جا تو ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ مردوں کو اللہ حکم دے گا نکلو بھی قبروں سے، جو ہوا میں تعلیل ہوں گے ان کو ہواؤں سے حکم ہوگا، جو سمندر میں ڈوبے ہوں گے ان کو سمندر سے حکم ہوگا، نکلو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دے ہو۔ قولہ الحق، اس کا کہنا سچی بات ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن اسی کی حکومت ہوگی جس دن کے سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا اس دن حقیقی مالک، آج بھی مالک وہی ہے لیکن آج اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ چلو تم بھی اپنی مرضی کر لو، لیکن اس دن صرف اسی کی مرضی چلے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کا بھی اور ظاہر کا بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے، پتہ اسے سب کچھ ہے، کوئی کیا کر رہا ہے چاہے تو فوراً پکڑ لے، لیکن صرف نظر کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کسی کو ڈھیل دینا کوئی اللہ کی کمزوری نہ سمجھے، بلکہ یہ اس کی حکمت ہے، اور اس کو اللہ نے کمپلیشن اس اعتبار سے کی کہ وہ خبر بھی رکھے ہوئے ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ حکمت کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں، پتہ سب کچھ ہے، لیکن اس کی حکمت ہے کہ فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ سورہ فاطر میں آیا نا کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے اعمال پر پکڑنا شروع کر دیں تو زمین پہ کوئی چلنے پھرنے والا سلامت نہ چھوڑے، لیکن ہم کچھ عرصے کے لیے ڈھیل دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں۔ اللہ بندے کو چانس دیتا رہتا ہے، ریمائنڈر آتے رہتے ہیں۔ یہ ریمائنڈر ہی آیا تھا نا مری میں، جو لوگ رات کو سوئے رہ گئے گاڑیوں کے اندر۔ اب ہونا تو چاہیے کہ صرف یہ مری کا رونا رونے کی بجائے لوگ آخرت کی تیاری کر لیں، ایٹ لیسٹ جن کے مرے ہیں وہ تو تیاری کر لیں کہ اس طرح سوئے ہوئے کوئی شخص سویا رہ سکتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں۔ عبرت تو یہ ہونی چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے جو عورتیں آنسو بہا رہی ہیں ان بچوں کی لاشیں دیکھ کے، تو وہ عورت اب اگلے دن گھر سے باہر نکلتے وقت ضرورت کے تحت کم از کم حجاب تو کر کے نکلے، نہیں وہ کام ہوتا ہی ہے۔ بولے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، اسی کتنے مرنا ہے، یہ تو کوئی اور سی جڑا مر گیا، یعنی یہ ایک لاشعوری طور پہ انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور مرا ہے، میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔
تو اس طرح کی باتیں میں نے اپنی اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کے بعد جو ہے نا صرف ویڈیو شیئر کروا کے رونا پیٹنا ڈال لینا، دکھ کا اظہار کر لینا، اس میں سے نکالا کیا آپ نے؟ نکالنا تو یہ ہے کہ آپ اس کے بعد اپنی اصلاح کریں۔ ایئر کریش ہوتے ہوتے جہاز بچتے ہیں، یہ بھی پچھلے دنوں بھی ایک آپ کو پتا ہے، وہ جہاز کو اللہ نے لینڈ کرا دیا، بڑے عجیب طریقے سے لینڈ ہوا ہے اور تباہ بھی نہیں ہوا رن وے کے اوپر، وہ سیدھا آگے دھڑل زمین پہ ہی لگا ہے، آگے جانے جو بھی نہیں رہا، وہیں پہ ایسے گھومتا رہا، حالانکہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے کوئی چیز آگے زمین سے ٹکرائے، کل بازی یہاں تو جناب ہائیسٹ کا ٹائر پھٹتا ہے تو 100 کی سپیڈ کے اوپر تو کم از کم 30-40 کلا بازیاں تو وہ بھی کھاتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا ہے، بندے اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگ دیکھے۔ کئی سال پہلے میں یعنی ہائیسٹ کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا، ہم سے آگے اسی وقت ہمیں ہائیسٹ کاٹ کے گئی ہے، میرے خیال ہے ہارڈلی 30-40 فٹ ہم سے آگے تھی، وہ 120 کی سپیڈ پہ جا رہی تھی، وہ بڑے والی ہائیسٹ جو پینتھر ہے نا، وہ مرسڈیز کی، تو میرے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے ایسے ہو رہی، میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے، تو ایک ٹائر اس کا پھٹ گیا تھا۔ اب وہ ٹائر پھٹ جائے تو پھر آپ کو پتا ہے کنٹرول تو نہیں ہوتا، باہر سے تو لوگ بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں ڈرائیور نو اینج کر کے رکھی، اور ڈرائیور نو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، تو وہ پھر کلب بازیاں یعنی وہ جس طرح فلموں میں ہالی ووڈ کی وہ ہوتا ہے نا، وہ ایگزیکٹلی میں نے دیکھا، اور میرے خیال میں کم از کم اس نے 20-25 کلب بازیاں کھائیں تیزی کے ساتھ، جیسے کوئی کھلونا ہوتا ہے، اور کلب بازیاں کھاتے ہوئی جی ٹی روڈ کے دوسری طرف چلی گئی، یہ دینے کے پاس ہوا وہ حادثہ، اور اس دوران کھڑکیوں سے میں نے لوگوں کو باہر گرتے ہوئے گرا دیکھا خود، وہ جب ایسے ایسے گھوم رہی تھی نا تو وہ جو کھڑکی کے پاس ہے وہ باہر گرتا جا رہا تھا، ایٹ دا اسپاٹ کوئی کم از کم 8 یا 9 بندوں کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب میری گاڑی بھی ہو سکتی تھی، ڈرائیور بھی نہیں بچا۔ تو ہونا چاہیے کہ اس واقعے بعد اس ٹائم لوگ توبہ توبہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جناب وہ تصویریں بنا کے شیئر کرا رہے ہوتے ہیں، تو بھائی تو نے کیا اس سے حاصل کیا؟ کوئی عبرت حاصل کی پھر فائدہ ہے نا۔ اچھا وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا آئی ایس میں، انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کئی واقعات دیکھے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی اور مرا ہے، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اونا نال بھی ہو ہی گیا۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں نا کوئی، اگر اللہ تعالیٰ موت کا وقت بتا لیتا نا تو انسان بڑی اچھی زندگی مزے کی سکون کی گزار سکتا تھا۔ پلان کر لیتا ہے 20 سال یاشی دے، 20 سال این اے، اگلے 20 سال اللہ اللہ، بڑے آرام سے بندہ پلان کر کے نا، لیکن اللہ کو بھی پتا تھا نا، اللہ نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں، یہ میں سیکرٹ رکھوں گا، پھر دیکھوں گا کون گیون سرکمسٹانسز کے اندر دیے ہوئے وقت کے اندر مجھے رسپانس کرتا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔